أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله
وسلم عليك يا حبیب اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ملے تھے راہ میں نوبار کس لیے موسیٰ. ملے تھے راہ میں نوبار کس لیے موسیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان. اونچا کرو، اونچا کرو، بس. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ ماہ رجب کی اس سال پاکستان میں آج 21 تاریخ ہے اور ماہ رجب کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک انگریزی میں عیسوی تقویم کے لحاظ سے 29 اپریل ہے۔ میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی عنہ 33 برس پہلے 1404 ہجری میں 21 رجب کی صبح فجر کی اذان کے بعد درود و سلام پڑھتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہمارے لیے عرس شریف منعقد کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم 21 تاریخ کو ہی عرس کیا کریں، مگر چاند نکلنے کا انتظار، پھر صرف 21 دن میں سارے انتظام مشکل تھے، تو یہ طے کیا کہ ماہ رجب کے تیسری جمعرات اور جمعہ کو عرس منایا کریں گے۔ 33 برس کے بعد وہی تاریخ آج آئی ہے، تیسرا جمعہ بھی ہے اور 21 رجب بھی ہے، یعنی چاند کی تاریخ پوری آ گئی۔ ایصال ثواب کبھی بھی کیا جائے ہوتا ہے، عرس منانے کا مقصد ہی ایصال ثواب ہے۔ آج دنیا بھر کی سنی مساجد میں، مدارس میں، بارگاہوں میں، خانقاہوں میں یوم خطیب اعظم منایا جا رہا ہے۔ جن ملکوں میں جمعہ ہو چکا وہاں سے رپورٹ آ گئی، جہاں ہونا ہے وہاں سے بھی اطلاع۔ ہماری یہی کوشش کہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے۔ اللہ کا شکر اس میں کامیابی ہوئی۔ 50 ملکوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، باقی اور کہاں کہاں ہوتا ہے وہ ہمیں تفصیل نہیں پہنچتی، لیکن الحمدللہ یہ عالمی یوم خطیب اعظم آج منایا جا رہا ہے۔ صاحب عرس کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے ان کو سنا،
جنہوں نے ان کو پڑھا وہ سب آج بھی نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ وہ گواہ ہیں کہ اس شہر کراچی کو خاص طور پر، پورے ملک اور دنیا کو عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحیح مسلک سکھانے کے لیے حضرت خطیب اعظم نے جو قربانیاں دیں، جو خدمات انجام دیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں، اور آج اس کا یہ ثمرہ ہے کہ گلی گلی جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے وہاں حضرت خطیب اعظم کو بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ 1955 میں پہلی مرتبہ وہ رمضان کے مہینے میں کراچی آئے تھے۔ 21ویں شب آخری عشرے میں پہلی رات جامعہ مسجد آرام باغ میں ان کا پہلا خطاب ہوا تھا۔ سڑکوں پر جلسے نہیں ہوتے تھے، اہل سنت کی مساجد عام نہیں تھیں، کراچی شہر میں سنیت کے جو بہاریں آج دیکھ رہے ہیں وہ نہیں تھیں۔ 2 مدرسے تھے، وہ بھی دوسروں کے۔ اہل سنت کا صرف ایک مدرسہ، وہ بھی آرام باغ میں گاڑی کھاتا میں ایک مکان کے اوپر ایک کمرے میں۔ پہلی تقریر کراچی والوں نے سنی۔ پروگرام کیا ہوتا تھا کہ 21ویں شب میں ہوگا، پھر 23ویں میں ہوگا، پھر 25ویں میں رمضان کی راتیں تھیں، لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے تھے، وہیں پروگرام ہوتا تھا۔ پہلی تقریر کے بعد ہی لوگوں نے کہا روز پروگرام ہوگا، طاق راتوں میں نہیں، جفت راتوں میں بھی ہوگا۔ 9 راتیں مسلسل کراچی والوں نے سنا، اور یوں کہیے کہ حضرت نے کراچی کو فتح کر لیا۔ 29ویں شب میں بھی انہوں نے جانے نہیں دیا۔ اگلے دن عید کی صبح وہ اکاڑا واپس پہنچے۔ ابھی گئے ہی تھے کہ محرم کے لیے پہلی مرتبہ اہل سنت کی طرف سے پروگرام بنا، تو انہوں نے محرم کا مہینہ کراچی گزارا۔ لوگوں نے 3.5 4 گھنٹے مسلسل روزانہ ان کا خطاب سنا۔ وہ جمود جو دوسروں نے طاری کیا ہوا تھا وہ ٹوٹا، نغمات نبی گونجے، سینے کھلے، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہو گئی۔ اللہ اللہ تعالی جس سے کام لینا چاہے، جتنا کام لینا چاہے۔ 1954 میں میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ کراچی کی سب سے بڑی مسجد تھی وہ اس وقت۔ یہ قبرستان پر بنی ہوئی ہے، نیچے قبرستان ہے اس کے، اسی لیے اونچی بنی ہوئی ہے۔ اس کی بنیادیں کھودی گئی تھیں تو بہت سے قبروں میں لوگ زندہ وہ بالکل سلامت نظر آئے، تازہ خون بھی نکلا، کسی کو گینتی لگ گئی تو تازہ خون بھی نکلا، اس وقت کے واقعات۔ مسجد تعمیر ہو گئی تھی، مسجد والوں نے کہا اتنی بڑی مسجد بنائی ہے تو کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اس کو آباد بھی کرے، جس کو لوگ سننے آئیں۔ اتنی بڑی مسجد ہے، اگر صرف 1 صف 2 صف ہوئی تو پھر کیا بات ہوگی۔ ان لوگوں نے، یہاں کی کمیٹی والوں نے والد صاحب کو خط لکھا کہ ہم آپ کو یہاں امام اور خطیب رکھنا چاہتے ہیں۔
والد صاحب نے جواب لکھ دیا میں اتنی دور آ کر رہنے کو تیار نہیں، میرا سارا خاندان یہاں ہے، ہجرت کر کے اکاڑا آئے ہیں، ارد گرد سارے لوگ ہیں، میں اکیلا کراچی اتنی دور کہاں جاؤں گا؟ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ تنخواہ زیادہ چاہتے ہیں یا کچھ، انہوں نے کہا ہم تنخواہ بھی دیں گے، گھر بھی دیں گے۔ والد صاحب نے کہا میں نہیں آتا۔ گنج کرم فخر نقشبند حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب المعروف حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ، اکاڑا سے 3 میل کے